اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذرا پانی جا رکھے ذرا پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر بھی ذرا بلند کر سلوات. میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی. سورہ جمعہ کسی کی طرف منسوب ہے. جمعہ سنبھل کے پڑھنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ جمعہ امام زمانہ علیہ السلام. میرے بھائیوں دیکھیں، آپ نے ابھی بڑے نعرے لگائے، سب کچھ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ ان 10 دنوں میں جو چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئیں، چھپی رہی 1400 سال سے، وہ چھپی نہ رہیں، سامنے آئیں. یہ زمانہ، یہ وقت، اس وقت جو موجود ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا ظہور کا انتظار ہے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے ہم اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، اپنی ریسرچ کو بہتر بنا لیں، اپنی معلومات کو صحیح کر لیں. ہماری معلومات صحیح تب ہوں گی جب قرآن کا ترجمہ صحیح ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں کہاں سے دیکھتے ہیں؟ قرآن پاک سے. ہمارا جو ماخذ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک. اب قرآن پاک میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب وہ کمی نہ رہے، کیونکہ کامل آ رہا ہے. امام
زمانہ سے پہلے ایسا بنا لیں کہ جب امام اعلان کرے تو کوئی شک نہ کرے امام کیا فرمائے۔ یہ مشن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں، یہ جو اس وقت کی آیت کریمہ ہے، آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، ذرا ایسے نہیں ہے کہ چلو جی والی بات نہیں۔ یہ قرآن پاک یہ جہاں بھی رکھے ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی رکھے ہوں گے، گھر جا کے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے۔ اور پھر سورہ جمعہ میں جب آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو میں سوال کرتا ہوں کون سی نیت کر کے جمعہ پڑھتے ہیں، اور اس میں اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو صاحبان جمعہ پڑھتے اور پڑھنا چاہیے کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں تو کیا ترجمہ؟ بسم اللہ۔ سرکار کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جمعے میں جو ہم سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، جمعہ اس کے بغیر نہیں ہوتا جمعہ، تو پھر جب جمعہ اس کے بغیر نہیں ہوتا تو پھر اسے صحیح کر کے پڑھے نا، یا نہ پڑھیں، صحیح پڑھیں نا۔ اب جب صحیح پڑھیں تو اب جو ترجمہ اس کا صحیح ہے، جو کچھ ترجمے ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے، قرآن پاک آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ناراض ہو رہے ہیں مجھ پہ، ابھی شروع نہیں کیا، ناراض پہلے ہو گئے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں آخر کسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ایسے تو نہیں۔ تجسس ضروری ہے ہونا۔ اللہ جانا اگر یہ 1400 سال سے تجسس ہوتا تو آج میں ایسے کیوں کہتا؟ کچھ دقت ہوئی ہے درمیان میں، صحیح ترجمے نہیں ہوئے، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں۔ میں اپنے ترجموں کی بات کر، باقیوں کا تو ترجمہ ہی وہ جانے، ان کا وہ جانے، ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک وہ ایک کی بجائے 100 تفسیریں لکھے سراکوں پہ، وہ لکھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ لکھیں، لیکن وہ لکھیں جو آل محمد چاہتے ہیں، جو توحید چاہتی ہے وہ لکھیں، پھر ٹھیک ہے۔ بس خلاق دو عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، واو نہیں لگائی، هو الذی، وہ ہے، وہ هو الذی مانے وہ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی غالباً میں نے یہاں پڑھا ہوگا یا کوئی ویسی کوئی مجلس ہے، اللہ خود کسی کو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا وہ ہے ہی نہیں۔ پھر کوئی ایسا بنائے جو اس کی ہویت کو جانتا، جو اس کی ہویت کا عالم ہو، ہویت کو پہچانتا ہو، اور وہ صرف اپنی ذات تک نہ عوام تک پہنچائے تاکہ بتائے لوگوں کا کہے اے جن کو میں سجدہ کرتا ہوں اسے اللہ کہتے ہیں۔ ہمارا سجدہ ہی اس کے مسجود ہونے کی پہچان، ہمارا جھکنا اس کے حاکم ہونے کی پہچان، ہمارا سجدہ ان کے معبود ہونے کی پہچان۔ ہم جسے سجدہ کریں، پھر خالق بھی پلٹ کے کہتا ہے کہ مجھے تکبر ہی تب آتا ہے جب علی سجدے میں ہو۔ خدا کی قسم کبریائی اس کو ملی، اعلان ہی تب ہوتا ہے جب یہ 14 سجدے میں ہوتے۔ ان کا سجدہ ہی دلیل ہے کہ وہ مسجود ہے، انبیاء کا سجدہ دلیل نہیں ہے، فرشتوں کے سجدے دلیل نہیں ہے، وہ عبادت ہے، یہ دلیل ہے۔
ان کا سجدہ ہے یار، فرشتوں کا سجدہ عبادت ہے یار، عبادت ہے، آل محمد کا سجدہ دلیل ہے. کیا کہ یہ توحید کی دلیل ہے، دلیل. بس هو الذی، وہ پھر اللہ بھی تو دیکھیے، اللہ بھی تو ان کی بات دیکھیے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ کوئی معمولی ہے؟ یہ کون ہے؟ نہ کون ہے یہ؟ اللہ نہیں ہے تو کون ہے؟ کیا ہے؟ یہی پہچان ہے اللہ کی. میں جملہ کہہ دوں، یہی پہچان ہے اللہ. کیوں نہیں دنیا سمجھتی؟ یہی پہچان ہے اللہ کی، یہی پہچان، میں پھر کہوں یہی پہچان ہے اللہ کی. جنہوں نے ان کو نہیں پہچانا، اللہ کہاں پہچانا؟ بھائی یہ پہچان، خدا کی قسم ہے، جب میں ایسے نہیں کہہ رہا، عجیب نظر آ رہا ہے. اے اللہ، کیا تو ذات ہو کے، تو ذات ہے، تو کمال ہے. یار عقلوں میں نہیں آتا، عقلوں میں، علم میں، عقل میں، شعور میں، ادراک میں، کسی شے میں نہیں آتا. اللہ جانے 14 کو کیسا بنایا ہے جنہوں نے منوا دیا ہے. منوایا ہے انہوں نے منوا دیا یا نہیں منوایا؟ خدا مانا گیا نہیں مانا؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہے. آپ کو کیا خبر کون ہے یہ؟ بس هو الذی، جی هو الذی، وہ میں پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء الوہیت پہچانوانے کے لیے آئے، آل محمد ہویت بتانے. ہویت اس کی ذات کا نام ہے. ہویت ذات ہے، صحیح ذات، جو ذات کبھی بھی ذات. اچھا ذات کیا ہے اس کی؟ غلط. چلو بات ہو گئی. شاہ جی ذات کیا ہے؟ مجھے نہیں آتی یار، آپ بتائیں. اللہ ہاں یہ بھی آگے بیان کر. اس کی ذات کیا ہے؟ فرمایا العلم ذاتہ، عین علم اس کی ذات. عین علم اس کی ذات ہے، علم نہیں عین علم. شاید لطف لے، میں جو لطف لے رہا ہوں روحانی مجھے مل رہا ہے. عین علم اس کی ذات ہے. اسی عین علم میں وہ غیب الغیوب، غیب ہے. جب اس نے اپنے علم کو وجود دیا، علی بنا دیا.
سبحان اللہ، هو الذی وہ ہے، سبحان اللہ، کیسا وہ ہے، بس وہ ہے۔ توجہ فرمائے میرے بھائی، بڑی حساس آیت ہے جس کو میں نے شروع کیا، حساس آیت ہے یہ۔ هو الذی وہ ہے، کیا ہوا؟ بعث فی الامیین، جس نے امیین میں، امیین کوئی ہیں، امیین کوئی جماعت ہے، جماعت، امیین جمع کی لفظ ہے، اس لیے کم سے کم 3 فرد کا ہونا ضروری ہے۔ امیین میں باسا، واہ بھائی واہ، لگتا ہے ایسے جیسے آسان پہ ڈالیں گے تو آسان نہ ہو جائے۔ باسا فی الامیین، میرے بھائیو اب امیین کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ ہائے 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 ہائے، نہ سنتے رہے یار، کہنا کچھ نہیں، جذباتی ہونا ہی نہیں۔ ابھی میں نے تھوڑی منہ شروع کیا تو شروع ہو گیا، ایسے نہیں۔ ترجمہ یہ ہوا کہ امیین سے مراد اہل مکہ۔ سرکار قرآن پاک یہاں رکھے ہوں گے، گھر جا کے دیکھ بھی لیجیے، ذرا دیکھا بھی کرے، کبھی تو کھول لیا کرے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، چلو میرے کہنے میں کھولے، کوئی اچھی بات۔ انہوں نے ایک ترجمے میں اہل مکہ، مکہ کے رہنے والے، دوسرے میں بھی اہل مکہ، 6-7 قرآن میں اہل مکہ، تیسرے نے ام القری، چوتھے نے وہی جو سب سے زیادہ چھپتا ہے یہاں، اس نے لکھا ہے جاہلین۔ امیین کے معنی ان پن کون ہوتا ہے؟ صحیح، میں جاہلین لکھا ہے یار، میں کیا ان پڑھ تو ابھی، اور جاہلین کی لفظ لکھی ہے، قرآن پاک کا ترجمہ میں کروں، جاہلین۔ خدا کے لیے یہ امیین جاہلین نہیں، یہ مکے والے ابو جہل والے نہیں، یہ جو ہیں یہ امیین آل محمد ہیں۔ بالکل لکھ لے، دل کے اوپر صحیح برکار لکھ لے، کون ہیں؟ آل محمد، کیونکہ اللہ جن میں بھیج رہا ہے وہ امیین ہیں، امیین آل محمد ہیں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ رسولم منہم، ان میں سے رسول آیا۔ رسول کی شناخت ہے کہ وہ ان میں سے آیا۔ شناخت ہے یا نہیں؟ رسول کن میں سے آیا؟ یہ ہوم کی ضمیر کدھر جائے؟ امیین کی طرف، امیین میں سے آیا، امیین میں سے رسول آیا۔ جب رسول امیین میں سے آیا تو پھر جو کمال رسول کا ہے وہی کمال امیین کا۔ ہاں، جو کمال رسول باعثیت رسول کمال لے کے آیا، وہ سارے جتنے ہیں، چونکہ رسول خاتم المرسلین ہے۔ آج جملہ میں کہہ دوں، لہذا امیین نبی نہیں ہوں گے، امام ہوں گے، کیونکہ خاتم المرسلین ان میں آیا اور نبوت تو آگے جاری نہیں ہے، لہذا یہ کیا ہوں گے؟ امیین، امام۔ اب ان امیین میں کون آیا؟ رسول ہے۔ اب جس معیار کا رسول ہے اسی معیار کے امیین ہیں، جب سے رسول ہے تب سے امیین۔ اچھی بات، چلو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
उम्मीयीन में, उम्मीयीन कौन है? आले मोहम्मद। ये तर्जुमा बिल्कुल अभी दलीलों के साथ, ऐसे ही मैं जल्दी पढ़ जाऊं और चलो जी अब नहीं होगा। सारे कुरान पाक आपके घर में रखे हुए हैं, उनका तर्जुमा मैं आपके सामने कर रहा हूँ, वहां भी देख ले और मेरा भी, और दलील के साथ। उम्मीयीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसलिए कि मिनहुम की लफ्ज़ बताती है कि रसूल इन्हीं में से आया है। अब ढूंढे वो कौन है जिनको रसूल ने कहा मैं इनसे हूँ, ये मुझसे है। अलियो मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अल फातिमा तो बज़ातु मिन्नी। कभी मक्के वालों का नाम लिया? जरा किसी एक का नाम बता दे, एक का। उन्होंने ये देखा कि हाँ उम्मीयीन तो आले मोहम्मद बनते हैं, लिहाजा ऐसा तर्जुमा करो घुमर घेर में रहे 14 को। क्यों? अब ये कौन है उम्मीयीन? आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनमें भेजा, इनमें। अब अल्लाह रसूल जब इनमें आया है तो अब क्या करता है? यतलू अलैहिम आयातिही। हिम कौन है? उम्मीयीन, इनके सामने तिलावत करता है, लोगों के सामने नहीं। किनके सामने करता है? आप देख लें, जो हमारे सामने करे, क्यों करे? हाय हाय हाय। अच्छा क्यों तिलावत करे? फरमाए क्यों? ओ दुनिया वालों, जिन में से रसूल बन के रसूल आया है, जिन में से रसूल बन के रसूल आया है, वो भी रसूल जैसे है। अब जो रसूल तिलावत करेगा, फरमाए मुझे नहीं आती, फरमाए क्या तर्जुमा तिलावत कैसे करता है? मुझे नहीं आती सी मुझे नहीं आती। शादी बताएं शादी क्या है? खुदा के लिए ये तिलावत जो रसूल करता है बराए तालीम नहीं करता, उनकी तालीम रसूल जैसी है। अना मदीनतुल इल्म वाली ये जो रसूल उनके सामने तिलावत करता है, बराए तबलीग नहीं। तबलीग के लिए तिलावत नहीं, तबलीग वहाँ होती है जो दीन से दूर है, उनको ठीक करने के लिए होती है। ये तो अहले दीन है। यहाँ जो रसूल की तिलावत होती है वो तिलावत बराए तालीम नहीं। परेशान क्यों हो गए? बराए तबलीग नहीं, बल्कि बराए तस्दीक कुरान है, ताकि ये कहे हाँ यही तो कुरान है। इनके सामने रसूल की जो तिलावत है वो तिलावत बराए तस्दीक कुरान है। इसलिए कि जब ये आले मोहम्मद पढ़ते हैं तो तस्दीक कौन करता है? रसूल। जब रसूल ने सरकार अली को खाना काबा में कहा अली सुनाओ, जनाब अली कहते हैं कुरान सुनाऊं, तौरात इंजील ज़बूर फरमाया। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, हर एक मीज़ान में तोला खुदा के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला। ये तिलावत कैसी होती है? यतलू अलैहिम हिम हिम उम्मीयीन, इनके सामने तिलावत करता है, इन पर तिलावत करता है।
علیہم، اللہ کے معنی اوپر، ان پر، اس اللہ پہ پھر کئی لمبی بحثیں پھر کریں گے. یتلو علیہم، ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، ان پر تلاوت کرتا ہے، ان پر تلاوت کرتا ہے. کن کی؟ آیات ہی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. یہ تلاوت آیات برائے تصدیق قرآن ہے. ہوئے 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 میں جملہ کہہ دوں، جہاں علی قرآن پڑھے رسول مصدق کرے، جب رسول پڑھے علی مصدق. مصدق قرآن کو جناب علی ہے. سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ یار ایک لفظ ہے، بولا ایک قرآن سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، صحف انبیاء سناؤں؟ فرمایا قرآن سناؤ. یہ کیا دلیل ہے؟ قرآن سناؤ کیا مطلب ہوا؟ اگر رسول کے علم ہی نہیں تھا قرآن کا تو کیسے کہتا؟ ابھی تو قرآن اترا ہی نہیں ہے. سرکار ابھی قرآن اترا ہی نہیں ہے. جب اترا ہی نہیں تصدیق کون کر رہا ہے؟ رسول. اب جب قرآن اترا تو پھر تصدیق کون کرے گا؟ روشنی فرما رہے. جب قرآن ابھی نہیں اترا تھا تصدیق رسول نے کی. علی پڑھنے والا تھا، جناب رسول خدا سننے والے تصدیق کرنے. اب جب قرآن اتر گیا، مبعوث ہو گئے، تو اب کیا ہوا؟ رسول پڑھنے والے ہیں، علی آل محمد امیین تصدیق کرنے والے. معلوم ہو گیا صرف ایک علی عالم نہیں، سارے عالم امیین عالم ہو گئے. یتلو علیہم، ہم کون ہے؟ امیین. دلچسپی ہے، اب دلچسپی پیدا اچھا کچھ اندھیرے بھی ادھر سے نظر تو نہیں آ رہے، لیکن لگتے ہیں غازی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جائے ٹھیک ہو گیا، آپ سمجھ آ گئے. ٹھیک ہے. یتلو علیہم آیات، رسول تلاوت کرتا ہے آیات ہی، اب اللہ کی آیات کی، ہم ان پر. اس کے بعد ہے یتلو علیہم آیات ہی ویزکی، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. اب بالکل چپ ہو کے اب سنیں. جب رسول تزکیہ کرتا ہے تو تزکیہ کرنے سے پہلے رسول کا خود مزکا ہونا ضروری ہے. مزکا کے معنی کہ رسول کا خود تزکیہ ہونا چاہیے. جو کسی کا تزکیہ کرے گا خود اس کا مزکا ہونا. مزکا یار سمجھ آئی نا؟ تزکیہ اس کا اپنا ضروری ہے. جب ضروری ہے اور رسول مزکا ہو کے رسول ہے، جب رسول ہے تو مزکا ہے، تبھی تو رسول ہے نا. جب رسول مزکا ہو کے رسول ہے تو اللہ کہتا ہے یہی رسول امیین میں سے ہے، پھر وہ بھی مزکا ہے. ان کا بھی رسول انہی میں سے ہے. جب انہی میں سے ہے تو جب رسول مزکا ہے تو ان کا تزکیہ ہو چکا، تو پھر آل محمد کا بھی تزکیہ ہو چکا. جب تزکیہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں، ہو چکا ہے تزکیہ، آل محمد پیدا ہی مزکا ہوتے ہیں، آتے ہی مزکا ہے. یار سمجھانے چلیے تھوڑا سا وقت ہے. آتے ہی مزکا ہے. جب آتے ہی مزکا ہے تو پھر ان کا تزکیہ کیا ہے؟ رسول جو ان کا تزکیہ فرمائے، یزکیہم، امیین کا تزکیہ کر رہا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ اچھا تزکیہ کس کا ہوتا ہے میرے بھائی؟ یہ جسم ہے نا، یہ والا، یہ سارا جسم، اس میں تزکیہ جسم کا تزکیہ نہیں ہوتا. یہ مادہ ہے، یہ مادہ ہے نا. اچھا گوشت کیا ہوتا ہے؟ کھانے کے بعد ہی پتا نہیں ہے گوشت کیا ہوتا ہے. مرغے روز کھا گئے جی، بھلے رن نہیں رہ گئے کیا.
اچھا آپ نہیں کھاتے بریلر یار؟ یہ کیا ہے جناب؟ اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، مادے کا تزکیہ نہیں ہوتا، مادے کی صفائی ہوتی اس کا ہے۔ روح کا بھی تزکیہ نہیں ہوتا، روح کے لیے طہارت ہوتی، تزکیہ ہی نفس کا ہوتا ہے۔ تزکیہ کس کا ہوتا ہے؟ نفس، جو درمیان میں روح اور جسم کے درمیان میں ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تزکیہ اب انہوں نے فرمایا کہ حیوان کے گوشت کا تزکیہ ہوتا ہے۔ حیوان کا گوشت آپ کھاتے ہیں، حلال ہے تو کھاتے ہیں، یہ حلال ہونا ہی تزکیہ ہے۔ سمجھ نہیں رہے ہیں، حلال ہونا ہی تو تزکیہ ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا گوشت کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ حلال کریں گے نا، حلال، اور پھر شرط ہے اس حلال میں میرے بھائیو، شرط ہے یہ 4 رگیں کٹیں، یہ 4 رگیں کٹے۔ یار کوئی یہاں ذبح کرنے والا بیٹھا ہو تو خدا واسطے سن لے یار، نہ حرام کھلائے، کہتا ہے پکڑی پکڑی گئے۔ کوئی بیٹھا جو خیال کرے یارا، خیال کرے کوئی لکھ بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی ذبح کرنے والا، یا جن کی دکانیں ہیں وہ بھی اگر بیٹھے ہیں تو خدا واسطے لوگوں کو حلال کھلائے۔ 4 رگیں کٹے، اللہ اکبر کہہ کے۔ یہ رگیں 2 حلقوم کی رگیں، سانس کی نالی، خوراک کی نالی، 4 رگیں جب کٹیں گی تزکیہ گوشت ہو جاتا ہے، حلال ہو گیا یا نہیں؟ اب علماء اخلاقیین نے کہا اگر حیوان کا تزکیہ 4 رگیں کٹنے سے ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو انسان کی بھی 4 رگیں کٹے تاکہ جنت میں جانے کے لائق ہو جائے۔ علماء اخلاقیین نے کہا وہ 4 رگیں کون سی؟ کون سی رگیں ہیں آپ کی جو ہماری کٹے؟ میری کٹے یا آپ کی نہیں جانا؟ ٹھیک ہے، میری کٹوائے، خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، میں 4 رگیں کون سی ہیں؟ اب علماء اخلاقیین کہتے ہیں وہ 4 رگیں، نمبر 1 رگے جوبن، بزدلی کی رگ، غالباً آپ کلے غالب ایسے نہیں بن جاتے۔ 4 رگیں، 4 رگیں اس کی کٹنی چاہیے۔ رگے جوبن، جوبن مانے بزدلی، بز بکری کو کہتے ہیں۔ یار بہت کہنا تھا، نہیں کہتا۔ رگے جوبن بزدلی کی رگ، رگے بخل کنجوسی کی رگ، اچھا یہ بھی رگ ہوتی ہے۔ رگے ظلم، رگے شہوت۔ اب انہوں نے کہا جب جبن یعنی بزدلی کی رگ کٹ جاتی ہے تو شجاعت پیدا ہوتی ہے، جب بخل کی رگ کٹ جاتی ہے تو سخاوت پیدا ہوتی ہے، جب ظلم کی رگ کٹ جاتی ہے تو عدالت پیدا ہوتی ہے، جب خواہشات کی رگ کٹ جاتی ہے تو عفت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا جب یہ ساری رگیں کٹ کے یہ سارے کمال پیدا ہو جائیں، اسی کو کہتے ہیں انسان کامل۔ اللہ علماء اخلاقیین نے کہا انسان کامل، لیکن یہ جو کٹنا ہے نا رگ کا، یہ تو عمل ہے۔ آل محمد تو پہلے سے مزکا ہے، رسول پہلے سے مزکا ہے۔ جب پہلے سے مزکا ہے میرے بھائیوں، پھر ان کا تزکیہ نفس کیا ہوگا؟
نہ میں اب آپ سے اس لیے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف بڑھے. ان کا تزکیہ نفس اب عملی نہیں ہوگا, عملی نہیں ہوگا. آل محمد کا تزکیہ جو رسول کرتا ہے عملی نہیں ہوگا کہ رگیں کاٹے ہیں یہ نہیں ہوگا. یہ مزکا ہو کے آئے ہیں. جب ہو کے آئے تو پھر ان کا تزکیہ کیا ہے؟ ان کا تزکیہ عملی نہیں ہے, فعلی نہیں ہے. ان کا تزکیہ ہے قولی. اب قرآن کا قول آئے گا, اعلان کرے گا, ان کا تزکیہ ہو جائے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. تزکیہ ہو گیا, تزکیہ ہو گیا یا نہیں؟ آیت آئی, تزکیہ ہو گیا, اعلان ہو گیا. رسول نے تلاوت فرما دی, ان کا تزکیہ کا اعلان ہو گیا. اے آل محمد سے ہر قسم کا رجس دور, ساری رکھیں کٹی قطار. کیسے طاہر, ایسا طاہر رکھا, ایسا اللہ نے ایسا طاہر رکھا ان کو, ایسا وَيُطَهِّرُكُمْ, ایسا طاہر رکھے گا جیسا کہ طاہر رکھنے کا حق ہے. بس یہی ہوگا. جو نہ کہوں ایسے ہاتھ باندھ کے کہوں ایسا طاہر رکھوں گا جیسا طاہر رکھنے کا حق ہے, تو کیا ملے گا ان کو؟ میں ذات میں سبحان ہو جاؤں گا, یہ وجود میں ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, کچھ نہ کر اچھا دوڑنا قائم ہو گیا. سمجھ آئی. اب ان کا تزکیہ کون کرے گا, اعلان کون کون کرے گا؟ اب اس کے تزکیے کے لیے قول الہی بھی ہوگا, قول رسول بھی ہوگا. اب جملہ کہہ دوں, مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. لطف نہیں لے رہے ہیں, مرہ کے وہاں نجا, جو بھی ان کی کشتی میں بیٹھا پا بیٹھے نہیں بیٹھے نہ بیٹھے, دیکھ رہے مجھے. مرہ کے وہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے, رسول فرما رہا ہے وہ بابا جو بھی بیٹھ گیا ذات کی کوئی قید نہیں, ملک کی کوئی قید نہیں, دور کا بھی بیٹھے تو منزل ملے گی, قریب کا بیٹھ کے اتر جائے گا. ٹھیک ہے, ایسا مجاتی جا رہے ہیں. یزکیہم, ان کا تزکیہ نفس اعلان ہے. جو بھی اعلان ہوتا جائے گا ان کا وہی تزکیہ نفس ہوتا ہے. تزکیہ نفس کا اعلان, ان کا اعلان توحید کا, ان کا تزکیہ نفس. انما ولیکم اللہ ورسولہ. یار کیا میں کہہ رہا ہوں, جس ولایت میں اللہ خود اپنا ولایت کا ولی ہونے کا اعلان کرے تو آل محمد کا تزکیہ کتنا ہو گیا, میرا کتنا ہو گیا. وہ بابا تمہارا ولی اللہ کا روا, تمہارا ولی اللہ ہے, میرا رسول ہے, اور وہ ہیں جو نماز قائم کرتے نہیں رکھتے ہیں. رسول نمازیں قائم کرتا ہے, آل محمد قائم رکھتے. یہ محافظ
दीन रसूल है, वाफिज शरीयत रसूल है। इसलिए रसूल का काम है नमाज को कायम करना, इमाम का काम है नमाज को कायम रखना। उम्मीदीन कौन है? कायम रखना। अब पहले पता था आपको? बोला चलो अच्छा यार, अच्छा जाओ ना 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 अब खुदा वास्ते जरा तर्जमा देख के आना। जो मैं तर्जमा कर रहा हूँ ये आले मोहम्मद हैं, उम्मीदीन, ठीक है? अहले मक्का नहीं है, जाहिलीन नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। अनपढ़ में भेजना अच्छी बात है, रसूल अनपढ़ में आ गया, चलो अहले मक्का में आ गया, एक बड़ी बात है। अहले मक्का में आ, अहले मक्का में नहीं, अहले मक्का में कौन कौन रहते, कौन है, कितने अहले मक्का में यार? अगर थोड़ी सी एनालिसिस करी तो बाहुल के हिसाब से अहले मक्का में नहीं आया। उम्मीदीन अहले मक्का नहीं है। कल बहस करेंगे या उम्मी पे, सारी बहस आपके सामने होगी। उम्मीदीन आले मोहम्मद है, ठीक है? जो ज़क्की हैं, आगे क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब, इन्हें अल किताब की तालीम देता अल्लाह। इसलिए रसूल अली फरमाते जितनी बाकी तिलावत भी सुनते थे, सहाबा किराम सुनते थे या नहीं? किसी सहाबा किराम की कोई मुझे बात फरमा दे कि उन्होंने कहा कि मुझे रसूल ने सिखाया है या रसूल ने मुझे तालीम दी है। हर आदमी यही कहता है मैंने रसूल से सुना, समय तो अन रसूलिल्लाह, मैंने रसूल से सुना है। आए हाय हाय हाय, रवाय तो अन रसूलिल्लाह, मैंने रिवायत की है, काला रसूलुल्लाह। लेकिन अली फरमाते हैं अल्लाह मनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझे ऐसे तालीम दी जैसे कबूतर बच्चे को चोगा देता। अच्छा, कितना इल्म हो माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें भी समझ होती है थोड़ी सी, अच्छी बात है। युअल्लिमुहुमुल किताब, इनको किसकी तालीम देते? अल किताब। अल किताब के अलिफ लाम क्या है? जितनी जिन से कुतुब आसमान से आई है। ओहो, सिर्फ कुरान नहीं, जितनी अल किताब का उन्हें इल्म। युअल्लिमुहुमुल, हम कौन है? उम्मीदीन यार, उम्मीदीन कौन है? आले मोहम्मद। ये तो नहीं भूलेगा ना हो, बिल्कुल भूल, खुदा वास्ते ना बुलाना, वरना 1400 साल से भूले हुए। इनको क्या करता है? युअल्लिमुहुमुल किताब, अल किताब की तालीम देता है। जब अल किताब की तालीम दे दी, ठीक है, अल किताब की तालीम दी, अल किताब जितनी किताबें हैं उन तमाम की किताब का इल्म इनको दी। सिर्फ किताब का इल्म नहीं, अल किताब। इसलिए अल किताब का इसलिए इल्म दिया क्योंकि इसी अल किताब के इल्म रखने वाले ने गवाहे रिसालत बनना है। अच्छा, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, जो काफिर हैं, काफिर हैं। अल्लाह कहता है काफिर है। यार कुरान वयक़ूलुल्लज़ीना कहते हैं वो लोग कफ़रू जो काफिर हो गए। काफिर बाद में अल्लाह की पहले है, इरादा जो क्या कहने का काफिर हो गए। ऐसा क्या कहते हैं? लस्ता मुरसला, मुरसल माने भेजा हुआ, तू मेरा भेजा हुआ रसूल नहीं है।
ओए होए 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 होए, खुदा जान ये कौन सा इल्म है जो कहते हैं नहीं है, ये भी तो इल्म है, ये भी इल्म है। क्या कहते हैं? तू भेजा हुआ मुरसल, मुरसल माने भेजा हुआ। ये हमारे जाकिर मुरसल मुरसल पढ़ते रहते हैं, ये ख्याल नहीं करते कि मुरसल पढ़ना या मुरसल पढ़ना है। रसूल मुरसल है, अल्लाह मुरसिल है, मुरसिल लस्ता मुरसला, मुरसल है इनके ऊपर ज़बर है। तू भेजा हुआ नहीं है रसूल, ये तेरा इनकार नहीं, तौहीद का इनकार है। मालूम हो गया, रसूल की रिसालत का इनकार करना तौहीद का इनकार होगा। कितनी लाज़िम बैयन है नबूवत तौहीद के लिए। लस्ता मुरसला, तू भेजा हुआ रसूल नहीं है। जब कहा ना रसूल नहीं है, कुल मेरा हबीब कह दो। ये कहते रहे नहीं है, कह दो इनको कह दो। तुम तो कहते हो भेजा हुआ रसूल नहीं है, कह दो। हाय हाय हाय, कितना जोर दिया कह दो में। इनकार तेरी रिसालत का नहीं, मेरी रिसालत का है। तू कह देना, मैं कह नहीं सकता, तू ही तो है मेरा कहने वाला। मेरा तू ही तो तर्जुमान है, मेरा मकसद तू ही तो सुनाता। ये कुल में कितना वजन है? कुल मेरा रसूल कह दो, कफा बिल्लाह शहीदम बैनी व बैनकुम। उनसे कह दो अगर तुम मेरी रिसालत को नहीं मानते तो कह दो मेरी रिसालत का एक गवाह अल्लाह है। जरा क्यों नहीं समझती दुनिया, आले मोहम्मद को क्यों नहीं समझती? एक गवाह तेरी रिसालत का, एक गवाह तेरे मुरसल होने का। भेज वो रहा है मुरसल, अल्लाह मुरसल है या नहीं है? ये रसूल तो मुरसल है, उसने भेजा है। ओए 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 ओए, ओ भेजने वाला कह रहा है मैं तेरा गवाह हूँ, मैंने भेजा है। मालूम होता है जो दूसरा गवाह होगा वो भेजना भी देख रहा होगा। और सरकार क्या हो? अल्लाह गवाह है या नहीं है? सरकार गवाह है। अल्लाह, जब अल्लाह गवाह है तो गवाह वही होता है। जरा थोड़ा सा टाइम और रह गया, थोड़ा ज्यादा नहीं, वक्त ज्यादा हो जाता, हम क्या करें? ये जो देनी है इसे, इसमें अगर थोड़ा सा वक्त लग भी जाए तो क्या कोई हल नहीं। ये कब बार बार मिलते हैं? हाँ हाँ, अल्लाह लास्ता मुरसला, तू भेजा हुआ रसूल मेरा। ये कहते ना तू रसूल नहीं है तो कुल इनसे कह दो मेरी रिसालत का एक गवाह अल्लाह है। ओहो हो। देखिए अल्लाह भी कितना हकीम है। अल्लाह कहे कि अपनी उलूहियत बचा ले, अल्लाह है ही एक। अल्लाह कितने हैं? वो खत्म होगी बात, ऐसी बात है। तेरी रिसालत भी बच गई, मेरी तौहीद भी बच गई। तेरी रिसालत में मेरी तौहीद बच गई, मैं तेरा गवाह मैं हूँ। कह दो तेरी रिसालत का एक गवाह, और गवाह भी काफी होता है जिसमें दूसरे की जरूरत न रहे। अरे अल्लाह, जब तेरी काफी गवाही है तो फिर दूसरे आगे वालों की गवाही क्यों कहता है? और दूसरे गवाह वो है जिनके पास अल किताब का इल्म है। कहता है या नहीं कहता? कौन है गवाह दूसरा? अच्छा, कैसे होने चाहिए याद? बस खत्म। निसाबे शहादत में गवाहियाँ कितनी होती हैं? 2, और हूँ भी बराबर की। बराबर की होगी या नहीं? ठीक है, एक गवाह अल्लाह है, अल्लाह है, गवाही तो बराबर की है।
یہ اللہ نہیں ہوں گے لیکن گواہی تو برابر کی ہے. جن کی گواہی توحید کے برابر ہو اسے علی سمجھو وہ بابا سمجھو. کون ہے یہ؟ لے آئے نا مکے والے کو دینا گواہی. او نہ مکے والو دیو نا اللہ کے سامنے گواہی کھڑے ہو گئے. نبیو آؤ نہ گواہی دو نا. فرشتو جبریل آنا دے نا گواہی. انبیاء جن کے امتی ہوں اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. جناب علی مسجد کوفہ میں بیٹھے. آپ کا زیادہ وقت نہیں چاہیے حساب سے بیٹھے روز کا کام ہوگا انشاءاللہ. بیٹھے ہوئے ہیں. برا بن عازب ایک شخص ہے سرکار کا صحابی ہے, وہ بھی ساتھ بیٹھا ہے. کمبر بھی قریب بیٹھا. تو دل کر رہا ہے یا نہیں؟ دل کر رہا ہے میں بھی بیٹھا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے میں آپ کی دل کی بات بتاؤں. جب میں کہتا ہوں میں بھی بیٹھا ہوتا تو پھر میں اسی زاویے سے سوچتا ہوں. اوپر سے پرندوں کا یا چڑیوں کا ایک گول گزرا. کچھ چڑیاں گزری یا پرندے گزرے. انہوں نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا. سرکار نے مسکرا کے کہا بڑا بڑا جی بولا. اسے ایسے لگا جی اسے پتہ ہی نہیں ہے ایسے جی بولا بتا. یہ جو اوپر پرندے جا رہے تھے انہوں نے مجھے بھی سلام کیا ہے, تجھے بھی کیا. اگر آپ ہوتے تو نہ کرتے. میں بھی سلام کیا, مجھے بھی سلام کیا. مسکرا کے فرمایا. وہ جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے نا مسجد میں اور گزرتے ہوئے پرندے ان کو سلام کرتے. انہوں نے اشاروں میں کہا جو تھے نا اسے لوگ کوفے میں رہتے تھے نا, جب یہ کہا کہ ہائے جناب علی کیا کہہ رہے ہیں تو پرندے ان کو سلام کرتے ہیں. جب انہوں نے اشارے کیے نا سرکار نے فرمایا کمبر انہیں واپس بلا لو. وہ یار وہ گھر والوں کو کہے ککڑی بلا لے. دعوی علی جیسا کرتے ہیں. بلائے نا مرغی بلائے جو گھر میں رہتی ہے, دانا بھی دے تو نہیں آتی. کمبر اچھا جی بولا ان کو بلا لو. اللہ جانے کون سی زبان میں بلانا. یہ بلا لو میں زبانیں پرندگان بھی آ گئی. سرکار نے جناب کمبر نے فوراً گئے واپس آؤ. اچھا سوری بولی یار اسی بلاہوری نے کہا واپس آؤ. میں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہا ہو صاحبان خدا کے لیے واپس آؤ. نہیں واپس آؤ. سارے پرندے قطار میں آ کے سرکار امیر کے سامنے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے جتنے مشرف تھے ان کے سامنے بیٹھے. انہوں نے کہا بات ختم ہو گئی یار.
جو جس کے بلاوے پہ آ گئے ہیں تو وہ تو کہنا صحیح ہو جائے گا. گئے ہوئے واپس آ گئے ایسے بلایا انہوں نے کہتے جی صرف موت اللہ کرے جلدی مرے. ہاں صحیح. علی کی دشمنی میں پھر جینا کیسا؟ علی کی محبت میں جیے مر کے بھی زندہ. یا علی ماشاء اللہ آپ خوش ہو گئے. سرکار نے فرمایا جمع تو کے پاس میں پڑھ رہا ہوں 320 صفحے تھے 320 صفحہ کی. سرکار نے فرمایا ان پرندوں سے اللہ جناب کون سی زبان میں کہا ہوگا ہمیں اب کیا خبر. ویسے عربی میں ان سے فرمایا انہوں نے میری ذات پہ شک کیا ہے. تم بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں میں سلام کیا. ایسے امام ہونے چاہیے یا نہیں یار بتا. اگر یہ اچھے لگتے ہیں تو آج سے مان لیں. پھر دیر کیوں کرتے ہیں ماننے میں؟ اچھا سوچیں گے وہی یار کیا سوچیں گے. مانی سمجھ میں مانی. اگر آج ہی نے مان لیا صبح اور ہو گئے. مانے وہ میرا بیٹا خدا واسطے مانے وہ میرے بھائیوں مانو او خدا واسطے سمجھو وہ بابا میں کیوں بار بار پیچ رہا ہوں تمہارے فائدے کے. الحمدللہ ہم تو مانے ہوئے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. جی کیا فرمایا؟ اچھا وہ سب ہے اچھا ٹھیک. میں کیا کہوں ہمیں بس ایسی باتیں کرتے ہیں آپ عجیب شاید کیفیت. ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللہ. اور میں کیا کہوں نظام الہی ہے. اب کیا کریں ٹھیک ہے. راز ضروری ہے راز. اچھا ذرا یہ ہوا کہ انہوں نے شک کیا ذرا ان کو بتا دو ہے ان کو بتا دو. اللہ جانے وہ ان ادھر ہی بیٹھے ہو کمبر تو ادھر ہوگا نا مولا کے ساتھ. ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی سمجھ نہیں آئی میں کیا کہہ گیا. اللہ نے بھی کہا آدم ان کو بتا دو. اچھا چلو ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے. کیا کہا اس نے؟ انہوں نے پرندوں نے کہا وہ میرے بھائیو خدا واسطے سمجھو. پرندوں نے کہا سرکار ہم نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. یارا جنہیں پرندے امیر مانے آپ نے کہا ہے پرندوں نہ آپ نے کہا ہے. یہ مغل پورے سے وہاں گئے تھے بتانے کون کس نے بتایا ہے؟ ابھی بیعت کریں گے آ رہی ہے بیعت. ان پرندوں کو اللہ نے کیسے آل محمد کی محبت کھلا دی ہے. السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول رب العالمین. رسول رب العالمین کے بلا فصل خلیفہ. بس اسی علی کی بیٹیوں نے یہ چاند آج رات کو راستے میں دیکھا. ماشاءاللہ سیدنا سے قبول فرمائے. میرے امام کا حکم ہے جب یہ چاند آئے تو پہلے کوٹھے میں چڑھ جایا کریں. چڑھ کے جو ہی چاند نظر آئے تو وہاں دعائے چاند پڑھ کے کربلا کی طرف دیکھ کر ضرور کہیں زہرا کا بیٹا تیرے محرم کا چاند نظر آ گیا.
جتنی پرسہ دے سکتے ہیں، یہ دن ہے نا پرسہ دینے کے۔ یہی چاند جب نظر آیا تو امام حسین علیہ السلام سواری پہ سوار ہیں، جو ہی نظر پڑی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آیت استفتاح پڑھی نا امام نے، فوراً جناب زینب نے محمل میں کہا حسین خیر ہے؟ یہ آیت تو ایسے تعزیت میں پڑھی جاتی ہے۔ میرے امام نے اس وقت ایک جملہ کہا، بہن ذرا محمل کا پردہ ہٹا کے آسمان پر دیکھیں، محرم کا چاند آ گیا۔ محرم کا چاند نظر آیا۔ جب یہ جملہ کہا نا میرے امام نے تو جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ نے محمل کو تھوڑا سا کھول کے اس چاند کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، چاند تو چمکتا رہے گا مگر زہرا کا چاند ذہن میں آیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ ہمارے رونے کے دن ہیں، بس یہی سے مسائل کو، کیونکہ آج پہلی محرم ہے، اسی حوالے سے یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ تیاری پڑھی جاتی ہے۔ میرے امام نے فرمایا عباس پورے مدینے میں اعلان کر دیا آپ نے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک باہر نہ آئے۔ کیوں کہ زہرا کی بیٹیاں گھروں سے باہر آئے۔ سید آنسو قبول فرمائے۔ کوئی شخص اتنی دیر تک اپنے گھر سے باہر نہ آئے، کیونکہ زہرا کی بیٹیاں جو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں آئی۔ اب میں ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا کہ جن کا گھر سے باہر آنے کا دستور نہیں ہے، اللہ جانے برہنہ سر کیسے وہ بازار گئی ہوں گی، اللہ اکبر۔ وہی اور جب جناب عباس ساتھ ہو کے پاپا کے بیویاں جاتی نا روضہ رسول پر، جناب علی آگے بڑھ کے چراغ بجھاتے تھے۔ عباس کہتے مولا میری موجودگی نے کیوں بجھایا؟ فرمایا میں برداشت نہیں کرتا میری زینب کے قد کے سائے پر کسی مدینے والے کی نظر پڑ جائے۔ وہ بیویاں باہر آ گئی، اللہ اکبر۔ عباس اعلان کر دیا، ہاں مولا اعلان کر دیا، اچھا فہرست بنا لی ہے؟ ہاں مولا بنا لی ہے، لیکن آپ کے بچوں کی ابھی میں نے نہیں بنائی، آپ حکم دیں تو میں بناؤں گا۔ فرمایا ہاں ہاں لے آؤ، کاغذ قلم دوات لاؤ، ہم نام لکھواتے۔ سرکار عباس لائے، لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے دیکھ کے فرمایا عباس جسے مٹا کے لکھو انا للہ۔ جناب عباس کے ہاتھ سے ایک روایت ہے، قلم گر گیا مولا۔ یہ آیت تو تعزیت میں لکھی جاتی ہے، فرمایا یہ سرنامہ کربلا ہے۔ امام کے حکم سے لکھا، لکھنے کے بعد لکھو عباس لکھو علی زین العابدین، سرکار علی زین العابدین کا نام لکھا۔ آگے لکھو علی اکبر شبیہ رسول، شبیہ رسول کا نام، جناب علی اکبر علیہ السلام کا نام لکھا۔ اب جو آگے نام آیا نا تیسرا، اب روایت ہے امام خاموش ہو گئے۔ جب زیادہ خاموشی بڑھی تو جناب عباس کہتے مولا آگے کن کا نام لکھنا ہے؟ تو امام نے اپنے گھر کی طرف دیکھا، دروازے میں جناب ام رباب 14 دن کا علی اصغر گودی میں لے کے بیٹھی ہے۔ وہیں سے امام نے کہا ام رباب اجازت ہے علی اصغر کا نام لکھوا دوں؟ بس اتنا کہنا تھا، طرف کئی شہزادی کا ایک اصغر ہے، 1000 ہوں قربان کر دوں، میرے بیٹے کا نام لکھے۔ امام نے فرمایا عباس لکھو علی اصغر نام لکھو۔ اب میرے امام نے فرمایا عباس میری بیٹیوں کے نام لکھو۔ روایت میں جناب عباس کے ہاتھ میں قلم کانپ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا لکھو فاطمہ کبریٰ بنت الحسین۔ رونا چاہتے ہیں، یہ ہمارے لفظ ہوتی ہے رلانے کے لیے۔ جب جناب عباس نے لکھا نا یہ ہاتھ، اب دوسرا جب نام آیا روایت میں ہے، مستند روایت میں مقتل کی کتابوں میں اور یہ ریاض القدس مالی سلطان وغیرہ میں، کہ امام کی داڑھی سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس وقت عباس مولا رو تو
रहे हैं, आगे किन का नाम लिखना है? फरमाया लिखो सकीना बिन्त। ओए ओए ओए, जब जनाब सकीना का नाम आया ना, जनाब अब्बास ने कहा मौला दरमियान में फातिमा सुगरा का नाम रह गया। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास इन्होंने नहीं जाना, बस इतनी बात। जब कहा ना नहीं जाना, बीबी इमाम का हुक्म नहीं जाना, फौरन जनाब फातिमा सुगरा ने सुना ना, उसके अली अकबर को कहा भाई मेरी सिफारिश करे, बाबे ने ये हुक्म दे दिया है। आज जो शबी रसूल अली अकबर अलैहिस्सलाम आए ना, बाबा के सामने खड़े हो गए, रसूल इमाम खड़े हो गए, गले लगाया, अली अकबर रो क्यों रहा है? बाबा मैंने सुना है मेरी बहन नहीं साथ जाएगी। पर मैं नहीं, उसने नहीं जाना। बाबा सबब क्या है? कहा इसलिए कि तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी है। बहुत बड़ी मसाइल की लफ्ज़ अगर आप समझ रहे हैं। और जनाब अली अकबर तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी है, और फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा जैसी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ की शक्ल बाजारों में तशहीर हो। अल्लाह जाने इसके अलावा भी कोई मसलतें हो सकेगी। तैयार होगी बात मुकम्मल। जब मुकम्मल तैयार हुआ, अब एक जुमला फिर कहूँ। फिर इमाम ने फरमाया ये हो गया, अब वक्त कूच करीब है, हर बीबी के दरवाजे पर महमल बिछा दो। तमाम महमल, ओ हर बीबी के दरवाजे पे महमल बिछा दिए गए। मैं क्या कह रहा हूँ? फरमाया महमल बैठ गए, हाँ बैठ गए। हर बीबी के दरवाजे पे जाके ऐलान करो इमाम का हुक्म है कूच है, सफरे करबला है। अब अपने अपने मकान छोड़ दो और इन महमलों के आप बैठो। अब रिवायत में है हर बीबी ने जब हुक्म सुना ना, आगे क्या किया, घर को ताला लगाया और चाबी फातिमा सुगरा के आया। ओहो, जब इतनी चाबियां आ गई, सारे सवार हो गए ना। फातिमा सुगरा ने एक लफ्ज़ कही, नानी उम्मे सलमा मुझे सदर दरवाजे पे बिठा, जैसी सवारी गुजरे ना मुझे बताती जा ये उनकी सवारी है, ताकि मैं आखिरी सलाम तो कर लूं। जब बीत जाने लगे तो जनाबे सबसे पहले बाबा की सवारी गुजरी, सलाम किया, जहाँ पाऊं वहाँ खैर। फिर इसके बाद जनाबे अब्बास की सवारी गुजरी ना, जनाबे सुगरा ने कहा चचा नाम तो नहीं लिखा मगर मेरा सलाम है। जनाबे अब्बास का सर कोच पे आने लगा, मेरा इख्तियार ही नहीं था नाम लिखने का। अली अकबर आए, उतारा, गले लगाया, चलते चलते जब आखिरी रह गया ना महमल, तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा सुगरा महमल भी आखिरी है और है भी तेरी माँ उम्मे रुबा। बहुत बड़ी मसाइल की लफ्ज़ है, तेरी माँ उम्मे रुबाब का है और आखिरी है। जब इतना कहा ना, उस वक्त आके रुका ना जब, तो फातिमा सुगरा खड़ी हो गई, कामी खुदा के लिए जरा महमल का पर्दा हटा। अब जो हटाया ना, 14 दिन का अली असगर माँ के हाथों पे, जब फातिमा सुगरा ने बात की ना, घूमे गया माँ के हाथों से बहन की तरह। जनाब फातिमा ने कहा अम्मी जरा मुझे दे देना भाई। अब जो दिया, अल्लाह जाने ऐसे प्यार किया, गले में बाहें डाल दी। माँ बुलाती है, अली असगर जाता नहीं। हाय हाय हाय, जब काफिला रुका ना तो इमाम ने कहा अब्बास जरा देखें, रो के कहा मौला अली असगर फातिमा सुगरा के पास है, मैं नहीं कह सकता, खुद इमाम आए, कहा बाबा रहने देना मेरे पास। इमाम ने आगे बढ़ के अली असगर के कान में एक लफ्ज कही, बस कहना था। अली असगर ने हाथ निकाल दिए, बस गले से बहन के हाथ निकलना था। जनाब फातिमा सुगरा चिल्ला के कहती है बाबा क्या कहा आपने कि मेरा भाई मुझसे बिछड़ गया? फरमाया मैंने इतना कहा अली असगर अगर तू मदीने में रहा उर्मिला का तीर कौन लेगा? ओए 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 ओए, मेरी शहादत की तकमील कैसे होगी? शुहदा में अव्वलीन ही तेरा नाम है, शुहदा की फहरिस्त में तू मौजूद है।